کہا کہ حسینہ جو ہے وہ بھاگ گئی ملک چھوڑ کر، لیکن انہوں نے کہا کہ میں کچھ لوگوں کے نام دینا چاہتا ہوں جن کے نام ECL میں ڈالنے چاہیے۔ پہلے انہوں نے کہا کہ میرا نام ECL میں ڈالیں، نواز شریف صاحب کا نام ECL میں ڈالیں، شہباز شریف صاحب کا نام ECL میں ڈالیں، محسن نقوی کا نام ECL میں ڈالیں۔ تو انہوں نے کہا کہ ان کے نام بھی ڈالیں اور میرا نام بھی ڈالیں۔ خان صاحب نے آج بھرپور طریقے سے روسٹم پہ کھڑے ہو کر ہمارے ساتھ پروٹیسٹ کیا، اور لائرز کو جان بوجھ کر روکا جاتا ہے، ایک تذلیل کرنے کی کوشش کی جاتی ہے، اور دوسری طرف وہی وکیل جو نیب کے ہیں۔ پہلی بات یہ ہے کہ لائرز کو بہت زیادہ مشکلات ہرڈلز پیش کی جاتی ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ لائرز آئے ہی نہیں ہیں، ہم 9:45 بجے یہاں پر پہنچ جاتے ہیں، اور یہ کہا جاتا ہے کہ عمران خان کے وکیل آئے ہی نہیں ہیں۔ آپ نے دیکھا کہ پیچھے ایک سماعت ہوئی، اس سماعت میں یہی کہا گیا کہ خان صاحب کے وکیل نہیں پہنچے، تو لہٰذا یہ سماعت جو ہے ملتوی کی جاتی ہے۔ تو ان کا دل یہی ہے کہ ایسا موقع لے کر آئیں کہ وکیل باہر موجود ہوں اور یہ کہہ دیں کہ وکیل وہاں پر آئے ہی نہیں، تو لہٰذا یک طرفہ کارروائی کی جاتی ہے۔ خان صاحب نے آج بھرپور طریقے سے روسٹم پہ کھڑے ہو کر ہمارے ساتھ پروٹیسٹ کیا، اور لائرز کو جان بوجھ کر روکا جاتا ہے، ایک تذلیل کرنے کی کوشش کی جاتی ہے، اور دوسری طرف وہی وکیل جو نیب کے ہیں ان کو پروٹوکول حاصل ہوتے ہیں، ان کی گاڑی اندر جاتی ہے، وہاں پر بھی ان کے لیے چائے اور بڑے دسترخوان اور سارا کچھ لگا ہوتا ہے، ہمیں پانی تک نہیں دیا جاتا۔ یہ بات انہوں نے باہر کہی کہ آپ نے جا کر بتانا ہے کہ اب عمران خان کے وکلاء کو بھی، بی بی صاحبہ کے وکلاء کو بھی اس طرح سے ہراساں کیا جا رہا ہے، یا انہیں صرف اور صرف تنگ کرنے کے لیے، پریشان کرنے کے لیے یہ سارا کیا جا رہا ہے۔ گھنٹوں کے بعد، گھنٹے ڈیڑھ کے بعد جو جا کر اندر اجازت دیتے ہیں، اور آج بارش تھی، بارش میں سارے وکلاء یہاں پر ان کی یونیفارم جو ہیں وہ ویٹ ہوتی رہیں، لیکن کسی کو یہ نہیں کہا گیا کہ آپ اس کمرے کے اندر آ جائیں۔ تو یہ آج کیا گیا ہے، اور جو خان صاحب نے میڈیا سے بات کی اور مختلف باتیں کی، انہوں نے کچھ پوائنٹس مجھے نوٹ کروائے ہیں، وہ پوائنٹس میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ اور انہوں نے کہا ہے کہ معافی کی بات کی جا رہی ہے، تو انہوں نے کہا کہ معافی جو ہے وہ مانگیں جنہوں نے ہمارے لوگوں کو شہید کیا، جنہوں نے ہمارے لوگوں کے اوپر ظلم و ستم کیا، زخمی کیا، چار دیواری کا تقدس پامال کیا، تو معافی تو ان کو مانگنی چاہیے۔ اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ میں معافی جو ہے ایک صورت میں مانگوں گا، وہ صورت میں کہ CCTV فوٹیجز جو ہیں وہ سامنے لائی جائیں۔ وہ CCTV فوٹیجز کے اندر اگر پاکستان تحریک انصاف کا کوئی کارکن کور کمانڈر ہاؤس کو یا کسی جگہ کو آگ لگاتا ہوا نظر آتا ہے کہ اس نے آگ لگائی ہے PTI کے کارکن نے، یہ PTI کا ہے، ثابت ہو جاتا ہے اس CCTV فوٹیجز سے، تو پھر میں ضرور معافی مانگوں گا، اور میں اس کو پارٹی سے بھی نکالوں گا۔ اور انہوں نے ساتھ یہ بھی کہا کہ میں کہوں گا کہ اس کے اوپر قانون کے مطابق کارروائی کی جائے۔ انہوں نے کہا کہ CCTV فوٹیجز جو ہیں وہ ہائی کورٹ سے، وہاں سے بھی چرائی گئیں، اور جنہوں نے ایک سابق وزیر اعظم کو ہائی کورٹ سے اغوا کیا، جس کے اوپر سپریم کورٹ نے یہ کہہ دیا کہ یہ جو اغوا تھا، یہ گرفتاری نہیں تھی، اغوا تھا، یہ غیر قانونی تھا، تو ایک سابق وزیر اعظم جس کے ساتھ عوام کی سپورٹ ہے، سب سے بڑی پارٹی کے سربراہ کو آپ اس طرح کالر سے پکڑ کر، گھسیٹ کر، تذلیل کر کے ایسے کیس میں لے جائیں گے جہاں پر وہ بیل کے لیے وہاں پر گیا ہوا ہے، اور وہ وزیر اعظم، سابق وزیر اعظم جس کے گھر میں 14 مارچ کو جوڈیشل کمپلیکس حملہ ہوتا ہے، پھر 18 مارچ حملہ ہوتا ہے، اور گھر جو ہے زمان پارک میں 14 مارچ کو حملہ ہوتا ہے، تو اور معافی وہ مانگیں جن کا قصور ہے، ہمارا قصور ہی نہیں ہے، ہمیں تو ایک وکٹمائز کیے جا رہے۔ اب انہوں نے یہ بھی کہا کہ فار ایگزامپل ایک بندہ اس وقت تحریک انصاف کے ساتھ تھا، جو ہی اس نے پریس کانفرنس کی، اس سے 9 مئی کے کیسز جو ہیں وہ بھی ختم کر دیے گئے۔ جو ہی اس نے پریس کانفرنس کی، جو ہی اس نے کہا کہ میں پاکستان تحریک انصاف سے علیحدگی کا جو ہے وہ کرتا ہوں، تو فوراً ہی اسے چھوڑ دیا گیا، کہا گیا کہ یہ تو 9 مئی اس کا کوئی قصور نہیں ہے۔ انہوں نے کہا کہ قاضی فیصل صاحب کو ہم 12 کہہ چکے ہیں، اور اب بھی میں کہہ رہا ہوں کہ ہماری پٹیشنز جو دھاندلی ڈاکہ ڈالا گیا وہ
हमारी पटिशन फंडामेंटल राइट्स की जो वॉलेशन की गई, वो हमारी पटिशन जुडिशल कम्प्लेक्स के हवाले से, खान साहब की डिस्क्वालिफिकेशन के हवाले से, और जितनी पटिशन्स हैं वो क्यों नहीं लगाई जा रही, क्यों नहीं कमीशन बनाया जा रहा? उन्होंने कहा कि इसी वजह से नहीं बनाया जा रहा, क्योंकि वजह जो मैंने पहले बताई कि जब आप साथ दे रहे हो किसी का तो इस वजह से नहीं बनाया जा रहा, तो लगाई जाए। खास तौर पर उन्होंने कहा कि जो बिजली के बिल हैं वो आज आसमानों को छू रहे हैं, आज लोग बिजली के बिल नहीं अदा कर रहे। बार बार उन्होंने कहा कि इस बात को आप बार बार उजागर करें कि लोगों के आज जो मेरा वो वहां पर बता रहे थे कि जो ऊपर सिक्योरिटी वाला था उसका बिल भी कोई पहले 10,000 या 15,000 आता था, उसका भी 50 से ऊपर हो गया। तो साथ उन्होंने ये कहा कि हसीना जो है वो भाग गई मुल्क छोड़कर, लेकिन उन्होंने कहा कि मैं कुछ लोगों के नाम देना चाहता हूं कि जिनके नाम ECL में डालने चाहिए। पहले उन्होंने कहा कि मेरा नाम ECL में डालें, नवाज शरीफ साहब का नाम ECL में डालें, शहबाज शरीफ साहब का नाम ECL में डालें, मोहसन नकवी का नाम ECL में डालें। तो उन्होंने कहा कि इनके नाम भी डालें और मेरा नाम भी डालें, क्योंकि मैं तो भागने वाला नहीं हूं और ये भागने वाले हैं। ये भागने वाले इससे हैं क्योंकि ये जो जुल्म जबर इन्होंने किया है ये और नहीं चल सकता और ये भागेंगे, तो इसलिए इनका नाम भी डाला जाए, जिनके इंटरेस्ट है बाहर, जो फौरन बाहर भागते हैं, और मेरा नाम भी डाला जाए, और फिर पता चल जाए कि कौम के साथ कौन खड़ा है, मुल्क में कौन रहना चाहता है, और डाका चोरी जो की गई है वो छुपाकर कौन भागना चाहता है। फिर उन्होंने बात की हमूदुर रहमान कमीशन की, क्योंकि एक साफी ने सवाल किया कि मुजीबुर रहमान के हवाले से आपका मौक़िफ़ पहले ये था और उसका तो जो मुजस्मा है उसको तोड़ा गया। तो खान साहब ने कहा कि देखें, जो हमूदुर रहमान कमीशन रिपोर्ट है, मैं तो नहीं कह रहा, वो कह रही है कि गद्दार कौन था। और अगर एक बेटी जो है वो जुल्म सितम करती है किसी के बाप के साथ, बहन के साथ, बेटी के साथ, तो डेफिनेटली रिएक्शन में लोग करते हैं। लेकिन उन्होंने कहा कि अवाम का मैंडेट उस वक्त भी तस्लीम नहीं किया गया और आज भी नहीं तस्लीम किया जा रहा। फिर उन्होंने मैंडेट की बात की। उन्होंने कहा सबसे पहले हम कहते हैं कि मैंडेट हमारा वापस किया जाए, क्योंकि ये बात हो रही थी ना कि आप तो इलेक्शन की तरह, आप तो मैंडेट उनका कबूल कर रहे हैं या उस मौक़िफ़ से पीछे हट रहे हैं। तो उन्होंने कहा सबसे पहले मैंडेट की बात कर रहे हैं, और वो सूरत में कर रहे हैं इलेक्शन की बात, क्योंकि इनसे चल नहीं पा रहा और इन्होंने भागना है, और फ्री एंड फेयर इलेक्शन की बात कर रहे हैं। लेकिन पहले हमारा मैंडेट वापस किया जाए। पहला मुतालबा खान साहब का ये है कि अवाम का मैंडेट जो है वो अवाम को वापस किया जाए। फिर उन्होंने कहा कि आप जाकर बताइएगा कि ये जो सारा मुल्क के अंदर सूरत हाल चल रही है, एक पार्टी को मुसलसल विक्टिमाइज किया जा रहा है। हम ये कहते हैं कि तमाम CCTV फुटेजेस, तमाम सबूत, तमाम एविडेंस, हर चीज ऑन रिकॉर्ड लाई जाए। एक ही मामले के ऊपर मुख्तलिफ मुकदमात में इम्प्लीकेट करके एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, तीसरे के बाद चौथा मुकदमा जो है वो किया जाता है। यानी आपको शर्म नहीं आ रही, शर्म की तमाम आप हदें पार कर चुके हैं। आज की समाअत कल तक मुलतवी हुई है। मैंने आपके सामने ये चीदा चीदा जो खान साहब की बातें थी वो रखी हैं। कोई सवाल है आपका तो वो जरूर कीजिएगा, उसके ऊपर मैं बताऊंगा।